صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت بڑا لوزر ہے اور گین جس نے کیا ہے وہ کیا ہے نیتن یاہو نے؟ اور سر آپ سے بھی یہی سوال کہ ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہم جو ہے وہ اعلان کریں گے اپنی فتح کا، اور دوسری طرف پابندیاں بھی برقرار ہیں اور سارے جو حملے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن لوزر تو میری نظر میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ہیں۔ اور اگر کسی نے گین کیا ہے تو وہ ایران ہے۔ اچھا، پہلے دن سے آج تک ایران اپنے مطالبات پر اسی طرح ڈٹا ہوا ہے جیسے وہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ بار بار ٹرمپ اپنے بیانات بدلتا ہوا نظر آیا ہے اور اس نے اپنی کئی شرائط میں بھی تبدیلیاں لائی ہیں، اور کئی دفعہ اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں ایران کے بارے میں کوئی نرم رویہ بھی اختیار کر سکتا ہوں، ہم ان کی جو تجاویز ہیں ان پہ ہم غور کر سکتے ہیں۔ حالات اس وقت یہ بن گئے ہیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ کوئی پاکستانی قوم نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھی رہے اور جتنی مرضی مہنگائی ہو کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں امریکی قوم ایسی نہیں ہے، وہاں جیسے ہی ان کے لیے معاملات زندگی بہتر کرنا مشکل ہو جائے گا وہ فوری طور پر حکومت کے خلاف ہو جائیں گے، اور ٹرمپ یہ کسی صورت برداشت نہیں کر رہا۔ ایک تو امریکی قوم یقینی طور پر بہت پڑھی لکھی اور بڑی باشعور قوم ہے، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کسی صورت بھی اس طرح کی جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ بہت بڑا پریشر ہے ٹرمپ کو امریکہ کے اندر سے، جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنے بیانات بدلتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح سے ایران کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہو جائے، کوئی بات چیت ہو جائے۔ یہ جو 2-3 دنوں والی بات ہے، ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ 1-2 ہفتے کے بعد ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے، اور ساتھ دیکھیں کیسی عجیب و غریب یہ صورتحال ہے، ان کا ایک دوہرا یہ معیار ہے کہ ساتھ ہی کہتے ہیں 2-3 دن میں معاہدہ بھی ہونے والا ہے۔ بھیا آپ نے مکمل فتح کا اعلان کرنا ہے یا آپ نے معاہدہ کرنا ہے؟ اگر آپ مکمل فتح کا اعلان کریں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے ایران تو ہار گیا۔ بھئی ایران تو ہارنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو چٹان کی طرح، وہ تو لوہے کی طرح ایرانی قوم اور ایرانی حکومت ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی صورت ٹرمپ کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے مطالبات جو پہلے دن تھے آج بھی ان کے مطالبات وہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوزر کون ہے؟ یہاں پہ لوزر ہے ٹرمپ۔ خاص طور پر میں امریکہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ٹرمپ لوزر ہے حقیقت میں، جو لیڈ کر رہا ہے قوم کو۔ بھئی امریکہ کو ہم کیوں کہیں؟ امریکی قوم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی جنگ کے خلاف ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جب امریکی فوجیوں کی لاشیں نیو یارک ایئرپورٹ پر اترتی ہیں تو وہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ان کی گوریاں، ان کے رشتہ دار، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی مائیں کس طرح دھاڑیں مار مار کر رو رہی ہوتی ہیں، اور لٹرلی مجھے امریکہ سے لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت ٹرمپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے نوجوان بچوں کو ذبح کروا رہے ہیں۔